اچھا، اس نے برین ہیمریج کے بارے میں پوچھا تو برین ہیمریج میں ہمارے ساتھ برین کے اندر موجود بلڈ ویسلز پھٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے برین میں بلیڈنگ ہونے لگتی ہے۔ بلیڈنگ یا برین کے ٹشو میں ہوتی ہے یا برین کو پروٹیکٹ کرنے والی کورنگ میں ہوتی ہے۔ برین کی کورنگ کو میننجس کہا جاتا ہے اور یہ کورنگ 3 لیئرز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان 3 لیئرز میں جو مڈل لیئر ہوتا ہے اس کو ایریکنوئڈ یا ایریشنوئڈ میٹر کہا جاتا ہے۔ یہ لیئر ہائیلی واسکولر ہوتی ہے، یعنی اس لیئر میں بہت زیادہ مقدار میں بلڈ ویسلز ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات اس لیئر میں موجود بلڈ ویسلز پھٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ لیک ہو کر اسی لیئر میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بلیڈنگ برین ٹیشوز میں ہو یا ایریکنوئڈ میٹر میں ہو، دونوں قسم کی بلیڈنگ برین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر بلیڈنگ برین ٹیشو میں ہو جائے تو اس کیس میں برین کے سیلز آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر بلیڈنگ برین کی کورنگ میں ہو تو اس کیس میں برین کی کورنگ میں بلڈ نہ جانے کی وجہ سے سویل ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے اندر موجود برین کے سیلز پر دباؤ پڑتا ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے اس ریجن کے برین سیلز مرنے لگتے ہیں۔ اب اگر برین ہیمریج کی کازز کی بات کی جائے تو برین میں موجود بلیڈنگ کی بہت ساری کازز ہو سکتی ہے، جیسا کہ سر پہ کوئی گہرا چوٹ لگ جانا یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے برین کا رگ پھٹ جانا، برین میں ٹیومر کا موجود ہونا، یا پھر مریض کو بلیڈنگ ڈس آرڈرنگ ہونا شامل ہے۔ اب اگر برین ہیمریج کے پیشنٹ کے سمپٹمز کی بات کی جائے تو جیسے ہی کسی شخص کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو اس کے سر میں شدید قسم کا درد ہونے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وومیٹنگ ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کو دیکھنے اور بولنے میں مشکل محسوس ہونے لگتا ہے، اور ساتھ جسم کی کوارڈینیشن ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ سارے سمپٹمز کسی شخص میں شو ہو رہی ہو تو اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ اگر برین ہیمریج کے ٹریٹمنٹ میں ذرا سی بھی دیر ہو جائے تو پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر برین ہیمریج کی ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو برین ہیمریج کو ٹریٹ کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ بلیڈنگ برین کے کون سے حصے میں ہوئی ہے اور اس سے برین کا کتنا حصہ ڈیمیج ہوا ہے۔ یہ سب چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر سی ٹی اسکین یا MRI کرتے ہیں، اور جب ڈاکٹرز دیکھ لیتے ہیں کہ بلیڈنگ کس حصے میں ہے اور کتنی ہے اس کے بعد ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں بلیڈنگ کو نکالنے کے لیے سرجری پرفارم کی جاتی ہے، جس میں پیشنٹ کے اسکل میں سوراخ کر کے بلڈ کلوٹ کو ڈرین کیا جاتا ہے۔ ٹریٹمنٹ کے بعد اگر مریض میں کوئی فزیکلی اب نارملٹی رہ جائے، جیسا کہ چلنے پھرنے یا بولنے میں مشکل ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے فزیکل اور اسپیچ تھراپی کی جاتی ہے، جس سے مریض جلد صحتیاب ہو کر روزمرہ کی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے لگتا ہے۔